السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج آپ کو ہر رنج، ہر غم اور ہر مصیبت دور کرنے کا روحانی وظیفہ بتانا ہے اور روحانی علاج بتانا ہے کہ آج ہر آدمی کسی نہ کسی غم میں پریشان ہے، کسی فکر میں پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کا کسی کو فکر ہے، کسی کو گھر کا غم ہے، کسی کو بچوں کا غم ہے، اور آج ہر آدمی کسی نہ کسی غم میں، مصیبت میں گرفتار ہے، پریشانی میں، ٹینشن میں گرفتار ہے، اور کسی کو روزگار کی ٹینشن ہے، روزگار نہیں مل رہی، یا کوئی باہر لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں روزگار نہیں ملتا ان کو، تو ان کو یہ پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی رنج اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔ تو رنج اور کسی قسم کا رنج ہو یا کسی قسم کی مصیبت ہو، تو اس سے بچنے کا آج میں نے آپ کو روحانی وظیفہ بتانا ہے، تو اس کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور آگے بھی اس کو فارورڈ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تو اللہ آپ کو اس کی بہت بڑی جزا دے گا۔ ہاں، اپنے فائدے کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ہاں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سورۃ المؤمن ہے، آیت نمبر یہ 44 ہے، پارہ نمبر 24 ہے۔ تو اگر آپ لوگ کسی رنج اور مصیبت میں گرفتار ہیں، تو آپ رنج سے، مصیبت سے، فکر و فاقے سے آپ جو ہے آزاد ہونا چاہتے ہیں، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اس کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 101 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس وظیفہ کرنے سے آپ کا ہر رنج دور ہو جائے گا، مصیبت دور ہو جائے گی، فکر و فاقہ دور ہو جائے گا، اور رب العالمین کی طرف سے غیب کے دروازے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آخر کمنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ کیسا لگا ہے۔